یہ مکہ ہے ایک شہر جو ابھی تک اپنے آنے والی مستقبل سے بے خبر ہے گلیوں میں ایک نوجوان چل رہا ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب وہ معصوم بچہ نہیں رہا جو حلیمہ کی گود میں کھیلا کرتا تھا، یہ آمینہ کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ اب وہ ایک ایماندار، سچا اور نیک نوجوان ہے جسے لوگ الامین کہتے ہیں، مگر یہ تو بس شروعات ہے۔ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، ایک روشنی کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو چلیے اس سفر میں ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک نوجوان دنیا کا رہنما بننے کی تیاری کرتا ہے۔ ابو طالب کے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے چاچا کے ساتھ تجارت کا سفر کرتے ہیں، مکہ سے شام تک کا لمبا سفر۔ ایک دن جب وہ 12 سال کے تھے، شام کے راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک راہب باہرہ انہیں دکھتا ہے، اس کی آنکھیں حیرانی سے چوڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ ابو طالب سے کہتا ہے، یہ لڑکا معمولی نہیں ہے، اس کے چہرے پر نور ہے، کتابوں میں اس کی نشانیاں لکھی ہیں۔ ابو طالب حیران ہوتے ہیں، مگر انہیں بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میرا بھتیجا سب سے الگ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی حفاظت کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت دھیرے دھیرے ابھرنا شروع ہوتی ہے۔ لوگ ان کی سچائی اور ایمانداری کے قصے سنانے لگتے ہیں۔ ایک دن مکہ میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا، کعبہ کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور قبیلے والے آپس میں ہی لڑنے لگتے ہیں۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو وہ اپنے ہاتھوں سے واپس لگائیں، مگر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں، آؤ بہترین فیصلے کرنے والے کو بلایا جائے۔ اور تب دروازے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، یہ تو الامین ہے، ان پر ہمیں بھروسہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چادر منگواتے ہیں، حجر اسود کو اس میں رکھتے ہیں اور ہر قبیلے کو کہتے ہیں، اس سے اٹھاؤ اور ساتھ میں لے چلو۔ سب قبیلے والے چادر کا ہر ایک کونا پکڑ لیتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگاتے ہیں۔ جھگڑا ختم، دل صاف اور لوگ حیران ہیں کہ اس نوجوان کے اندر اتنی حکمت کیسے آئی۔ یہ واقعہ ایک نشانی تھا کہ وہ ایک رہنما بننے کے لیے چنے گئے ہیں۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے۔ مکہ میں ایک مشہور تاجر رہتی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ سنتی ہیں کہ ایک ایماندار نوجوان ہے جسے لوگ الامین کہتے ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں، میری تجارت کو شام لے جاؤ، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پر جاتے ہیں اور جب وہ واپس لوٹتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دگنا نفع کما کر دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ جاتی ہیں اور ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عزت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوست کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام بھیجتی ہیں، کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو گی؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر ایک نیک رشتے کا آغاز ہوتا ہے، ایک نیک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ یہ رشتہ صرف ایک شادی نہیں تھا بلکہ ایک بڑے مقصد کا شروعات تھا۔ مکہ کی گلیوں میں اب ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب 40 سال کے ہیں، ایک ایماندار تاجر ہیں، ایک پیارے شوہر ہیں اور ایک پیارے باپ۔ ایک عجیب سی تلاش میں وہ راتوں کو بے چین رہتے ہیں۔ وہ اکثر غارِ ہرا میں جاتے ہیں، وہاں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، یہ تو الامین ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ یہ الامین جلد ہی دنیا کا رہنما بننے والا ہے۔ آج ہم اس رات کی بات کریں گے جب آسمان سے ایک پیغام اترا اور تاریخ بدل گئی۔
ایک رات غار ہیرا میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ چاروں طرف سناٹا، صرف ہوا کی سسکی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں سوچ رہے تھے، مکہ کے ظلم اور جہالت کے بارے میں سوچ رہے تھے اور گہری تنہائی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچانک گفا میں ایک عجیب سی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ایک شخص ظاہر ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ ان کی آواز گونجتی ہے، اقرا اقرا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبرائیل پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ آواز ان کے دل و دماغ میں گھر کر جاتی ہے، ان کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفا سے باہر نکل آتے ہیں۔ ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر واپس آتے ہیں، ان کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھڑکتے دل کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں۔ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں تسلی دیتی ہیں، ان کے پاس بیٹھتی ہیں اور پیار سے پوچھتی ہیں کیا ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ غار ہیرا کا واقعہ، جبرائیل کی آواز اقرا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے، تم ایک نوجوان سچے ایماندار انسان ہو، اللہ نے تمہیں چنا ہے، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ اپنے بھائی زید ورقہ بن نفیل کے پاس لے جاتی ہیں جو ایک عالم تھا۔ ورقہ سنتا ہے اور کہتا ہے یہ وہی ہے جو باقی نبیوں کے پاس آتا تھا، موسیٰ، عیسیٰ، یعنی وہ جبرائیل علیہ السلام کی بات کر رہا تھا اور کہنے لگا کہ تم نبی ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوچ میں ڈوب جاتے ہیں، کیا سچ میں انہیں اللہ نے چنا ہے؟ پہلی وحی کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں ایک نیا جنون جگ جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بتوں کو چھوڑو۔ مگر مکہ کے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی نئی بات بتا رہا ہے۔ کچھ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں الامین اب ماشاء اللہ پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ دل جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ شروعات تھی ایک چھوٹی سی جماعت کی جو ایک دن دنیا کا سب سے بڑا دین بننے والا تھا، مگر راستہ آسان نہیں تھا۔ مکہ کے سرداروں کے دل میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک جنگ کی شروعات ہونے والی تھی۔ مکہ اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب صرف ایک تاجر الامین نہیں بلکہ اللہ کے رسول بن چکے ہیں۔ ان کے سامنے ایک لمبا سفر ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کو حق کی دعوت دینی ہے۔ کیا مکہ انہیں قبول کرے گا یا پھر خلاف کھڑا ہو جائے گا؟ اگلی رات کیا لائے گی اور کیسے یہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا میں پہنچائیں گے، یہ سب جاننے کے لیے اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے، کیونکہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔